جی شیخ، یہ سوال تھا کل جو مطلب کل کی میں اسکرین سنا تھا تو اسی جی کے مطلب ریلیٹڈ کوشچن تھا ہاں ہاں کہ اگر یزید کی جگہ پہ ہم ہوتے، یعنی کہ یزید کی جگہ پہ اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہمارا کیا کردار ہونا تھا اس وقت، یعنی کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے تھا، چاہے وہ جنگ کی حالت میں حضرت حسین شہید ہوئے، لیکن اس کا حضرت حسین پہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے تو ہم اس جگہ پہ رہتے تو بدلہ نہیں لیتے تھے، یعنی ہمارا اہل بیت پوزیشن نہیں کیا تھے اس ہونا جگہ چاہیے پہ، تھا اگر اہل بیت نہیں تھے اس جگہ پہ، اہل بیت کیا آپ سے کمزور تھے؟ آپ ان سے زیادہ میں وہی بہادر ہو، میسج ان سے پوچھنا چاہ زیادہ رہا ہوں۔ باغیرت ہو؟ آپ کہہ رہے ہو ہم ہوتے تو یہ کرتے، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت جو اہل بیت تھے، جو خاندان والے تھے، وہ آپ سے زیادہ معذرت جو ہے ان کو غیرت نہیں تھی، محبت نہیں تھی حسین رضی سے؟ ہاں نہیں شیخ، یزید آپ جو بتائیے، اہل آپ بیت تھے، بتائیے کہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ ہوتے تو کیا کرتے علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ؟ جی کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ طلحہ زبیر جو جنتی صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اشرف شیخ مبشرہ میں حضرت سے، علی آپ صرف علی رضی شہید اللہ کے نہیں کیا گیا ساتھ، بلکہ سر لے کے آیا گیا حضرت علی کے ہاں سامنے، قاتل حضرت سر علی لے کے کر کے سامنے، حضرت آپ علی کے حضرت سامنے علی لے کے کی آیا، جگہ پہ آپ سامنے ہوتے تھے۔ موجود ہے قاتل، ایسا بھی نہیں کہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا ہے، اصل قاتل میں سامنے موجود ہے، سر لے کر کے آیا ہے۔ اصل میں آپ کیا ہم کرتے جب اگر آپ حضرت علی کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے آپ؟ شیخ حضرت علی تو اس وقت یعنی کہ فتنے کے ڈر سے جیسے حضرت عثمان ایک کے منٹ، وہ تو قاتل قاتلین سامنے کھڑا بیمار ہوا ہوئے۔ تھا حضرت علی کے پاس پوری فوج تھی، حضرت علی کے پاس پوری فوج تھی، قاتل سامنے کھڑا تھا، حضرت علی کمزور بھی نہیں تھے بھائی، صحیح یعنی بات ہے، بہادر حضرت علی پوری فوج لے کر گئے تھے، اور مطلب اہل شام سے لڑ وہ رہے تھے اکیلے حضرت مارتے علی، تھے، علی رضی اللہ ہاں اکیلا اکیلے مارتے بھی تھے۔ مارت، ہاں، اور پوری شام کی فوج سے لڑ رہے تھے حضرت علی، ایسا نہیں کہ کمزور تھے، ان کے پاس آوان نہیں تھے، انصار نہیں تھے، یا ایک آدمی کو قتل کر دیتے تو حضرت علی کو کچھ فرق پڑنے والا تھا، پوری فوج تھی جس نے جنگ جمل میں ہرایا بھی تھا اہل شام کو، اتنی بڑی فوج ساتھ میں موجود تھی، اتنے سارے آوان تھے، انصار تھے، حضرت زبیر کا قاتل سامنے کھڑا تھا، حضرت زبیر کے قتل سے حضرت علی راضی بھی نہیں تھے، بول بھی رہے تھے کہ قتل کرنے والے کو جہنم کی خوشخبری سناؤ۔ آپ سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کیا سچویشن کیا تھی، سوال یہ کہ آپ اس سچویشن میں کیا کرتے؟ حضرت زبیر کو عام انسان نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، حضرت زبیر عشر مبشرہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، حسین ہاں، رضی اللہ اللہ تعالیٰ کے سے نبی صلی افضل ہے، اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے لوگوں میں سے نہیں افضل بھی ہیں، حسین رضی اللہ سے افضل بھی ہیں وہ۔ افضل بھی ہیں، حسن جی حسین سے افضل بھی ہیں۔ وہی کلیریفائی کرنے کے لیے ایک ڈاؤٹ آ رہا تھا بس، تو اس لیے پوچھ لیا۔ یہ اس طرح سے سوال کیا ہی نہیں جاتا ہے نا، یہ کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ اس جگہ پر اصل ہوتے بھائی تو کیا جواب کلیئر یہ کرتے۔ ہے، ہوا کہ نہیں اصل ہوا؟ جواب دیکھیے، کلیئر ایک کرنے میں کے مجھے لیے یہ آپ نے نہیں معلوم پوچھا تھا تھا تو کلیئر کہ ہوا کہ حضرت علی نہیں؟ نہیں کلیئر حضرت ہو علی گیا، اور کے ایک بارے چیز میں میں یہ نہیں واضح کر معلوم نہ دوں، تھا یہ کہ دیکھو ایک چیز واضح کر دوں، اس میں ہم علی رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع کر رہے ہیں، یہ جو قانون سے ہٹ کے جو آپ بات کرتے ہو نا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی عیب لگاتے ہو آپ لوگ، اور ٹھیک ہے آپ احترام میں خاموش ہو جاؤ گے، لیکن آپ جا کے سوشل میڈیا دیکھ لو، یعنی جو ناصبی قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے واقعات کو بیان کر کے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتنی بدگمانی رکھی ہوئی ہے، آپ ان کا جواب دے پاؤ گے؟ نہیں دے پاؤ گے۔ یعنی آپ کسی سنی کا منہ بند کر سکتے ہو یہ بول کے کہ علی رضی اللہ عنہ فضیلت والے، ان کے تعلق سے کچھ نہ بولو، لیکن جس کا دماغ سڑ گیا ہے اس کو چپ کرا پاؤ گے؟ اس لیے منہاج السنہ پڑھی آپ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، تو وہ جب جواب دیتے تو کیا بولتے ہیں؟ ناصبی ایسا بول سکتا ہے، یعنی وہ نہیں کہتے کہ ہم ایسا بولتے ہیں، وہ بہت ساری جگہوں بولتے ہیں کہ ناصبی کو تم کیا جواب دو گے، ناصبی کو تم کیا جواب دو گے؟ ارے بھائی کسی اہل سنت کو، سنی آدمی کو آپ جو ہے، جو محب اہل بیت ہے، اس کو آپ چپ کرا سکتے ہو فضیلت بتا کے، لیکن جو بغض پالے ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں کتنا بڑا شبہ آپ ڈال رہے ہو، کتنا بڑا جو ہے اس کو مطلب اس کو بولنے کا موقع دے رہے ہو۔ تو جب اصولی جواب نہیں دیا جائے گا، مسئلہ یزید کا نہیں ہے، مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ہر آدمی کا آپ بھلے اپنی زبان پہ تالا لگا لو، لیکن آپ کے دل میں کھٹک رہے گی کہ بھئی کیوں چھوڑ دیا، کیوں نہیں مارا، اتنے بہادر تھے آپ۔ جنگ بدر میں بتائیے، جنگ بدر میں سب سے آگے بڑھے لڑنے کے لیے، اتنے بہادر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگوں میں کتنے کارنامے ہیں، وہ ایک خارجی سر کاٹ کے لاتا ہے جو ان کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، زبیر کے رشتہ دار ہیں، چہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے چار طرف سے رشتہ دار ہیں، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت بڑا عیب لگتا ہے۔ لیکن جب اس کی آپ توجیہ کرتے ہیں نا، جو صحیح توجیہ ہے کہ یہ معاملہ اصولی بات ہے کہ جو جنگوں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو جنگ ختم ہونے کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں چلتا، جب یہ اصول لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو سب کا دل صاف ہو جاتا ہے، علی رضی اللہ کے تعلق سے سب کا دل صاف ہو جاتا ہے کہ بھائی اس وقت کا اصول تھا، لا تھا، قانون تھا، اس کے خلاف وہ نہیں جا سکتے تھے، اور یہ قانون ہر دور میں چلا ہے، جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، نہروان میں بھی، کربلا میں بھی، جس طرح بھی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہر معاملے میں یہ ہوا۔ اور ایک آخری بات میں کہوں کہ یہ کربلا میں صرف حسین رضی اللہ تھوڑی شہید ہوئے، یہ جو حکومت کے لوگ شہید ہوئے ان کا بدلہ کون لے گا بھائی؟
ایسا تو نہیں ہے نا. وہ تو وہی بات ہوگی کہ کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو وراثت طلب کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا. ارے بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا, اپنی بیٹی کو بھی تو نہیں دیا نا. بھائی آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, اور میراث کے اصول سے بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے اگر میراث واقعی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے, اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا. تو ایسے اگر یزید نے سب کا بدلہ لیا ہوتا ہے, یعنی حکومت کے جتنے لوگ مارے گئے تھے, ایسا تو نہیں سب سے پہلے حکومت کے آدمیوں کی لاشیں گری, اگر یزید نے سب کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے مارا ہوتا اور حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو چھوڑ دیا ہوتا تو آپ اعتراض کرتے, سمجھ میں آتا. لیکن بھیا ادھر کے جو لوگ مارے گئے, حکومت کے جو لوگ مارے گئے, اس میں سے بھی تو کسی قاتل کو نہیں پکڑا گیا نا, کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, سمجھ رہے. اور وہ جو قاتل تھا, جو بدماش تھا, سنان بن انس جو تھا نا, آپ سوچو کہ وہ بندہ دندناتے ہوئے گھومتا رہا, یعنی کوفہ میں گھومتا رہا, مدینہ بھی گیا, کہاں کہاں نہیں چلتا رہا, وہ اپنی موت مرا. آپ سوچیں بھائی یزید کی وفات کے بعد بھی تو کوئی مار سکتا تھا, بولتے یزید سے ڈر لگتا تھا, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. ارے بھائی یزید کی وفات کے بعد بھی تو کوئی مار سکتا تھا نا اس کو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت قائم کی, خلیفہ تھے, ان کے دور میں ان کا حاکم تھا, ان کے حاکم تھے جو ہے عراق میں. اتنے کیسے کیسے دور آئے, لیکن وہ بندہ ہر دور میں زندہ رہا. وہ حجاج بن یوسف کے دور میں بھی زندہ رہا, اس کو کسی نے پکڑ کے نہیں مارا. مسئلہ صرف یزید کا ہے. یزید تو چلو بھائی انتقال کر چلا گیا دنیا سے, پھر بھی وہ قاتل دنداندہ ہوا پھرا, اور بیچ میں جھوٹی جھوٹی کہانیاں. وہ سلیمان بن سرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بدلہ لیا, اور پھر مختار صفی قذاب دجال وہ بدلہ. یہ کہاں تھے بھائی, وہ تو قاتل گھوم رہا ہے, اس کو تو کسی نے مارا ہی نہیں. یہ کون سا بدلہ لے رہے تھے لوگ, کس کو پکڑ پکڑ کے مار رہے تھے؟ جو ریئل قاتل ہے, جس نے مباشرتاً قتل کیا, اس کو تو کچھ چھوڑ ہی نہیں رہا. اس کو کوئی ڈنڈا بھی نہیں مارا, کوئی ڈھیلا بھی نہیں مارا اس کو, اور یہ جھوٹی کہانیاں بنا رہے نہیں. سلیمان بن سرور رضی اللہ عنہ نے بدلہ لے لیا, مختار سے بدلہ لیا ان لوگوں نے. یہ لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی, فتنہ فساد کیا, کوئی بدلہ نہیں تھا. وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کا نام دیا بدلہ. یہی شیخ, یہ بدعتی جو مطلب شیعہ حضرات جو تصویر بنا دیے چاہے انجینئر مرزا, اس کی وجہ سے یہ سوالات آتے ہیں. مطلب بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تاریخی روایت میں کتنا بڑا جھول ہے, اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے پریوار کو, ان کے خاندان والوں کو مار دیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ صحیح بخاری میں ہے. پھر ان کے خاندان والوں نے, وحشی ان کا غلام تھا, وحشی کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے پوچھا گیا کیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کو تم نے مارا, تو وہ خود بتاتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے کہا کہ تم جا کے مار دو تو آزاد ہو جاؤ گے. آپ بتائیے, یہ فیملی قاتل ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور لوگوں نے کس کو بدنام کر دیا؟ وہ بنو امیہ قاتل ہے معاذ اللہ. وہ ہند معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ, انہوں نے مارا, انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا. کتنا بڑا جھوٹ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ان مکاروں نے قتل کسی نے کیا, الزام کسی پر لگا دیا. قاتل کوئی ہے, الزام کسی اور پہ رکھ دیا. ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے ہیں, جہاں جہاں ان کو موقع ملا قاتل چینج کرتے آئے. ان کی تاریخ رہی ہے. رونے والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں, جو روتے ہیں نا بہت زیادہ جھوٹے روتے روئے, وہ قاتل کوئی اور ہوتا ہے, الزام کسی اور پہ لگا دیتے. شیخ ایک سوال تھا کہ آپ جو مالک استر کا نام لیتے ہیں اکثر, یہ حادثے میں حسین کا جیسا ہی نام آتا, تو مطلب قاتلین عثمان میں شامل تھا مالک استر؟ بالکل شامل تھا, بالکل شامل تھا. اس کو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کو کلب کہا, کتا کہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تیر اس پہ نازل ہو, اللہ کا تیر لگے. سوال دوسرا تھا کرنا کہ اور تابعین نے بھی بیان کیا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس کا نام لے کے بددعا دی, کوئی بچا نہیں ہو. جی شیخ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مطلب قتل میں شامل تھا شیخ, یعنی کہ بغاوت کرنے والے پارٹی کا کچھ آرگنائز کرنے والا تھا مالک استر میں شامل تھا. نہیں, وہ تو پہلے مر چکا تھا, نہیں اس ٹائم تھا بھی نہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں تو تھا بھی نہیں, وہ تو مر گیا نا, تو بہت پہلے مر چکا تھا. اچھا, تو شیخ کوئی خاص نام نہیں آتا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر چکا وہ بندہ. اچھا, یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مارنے والے جو کوفہ کے باغی ہے, ان کے سردار کوئی خاص نام نہیں آتا شیخ, مشہور کوئی؟ اتنے کوفی ہیں, چند لوگوں کو چھوڑ کے سب کے سب غدار ہیں, سب کے سب مکار ہیں. یہ جو قاتلین عثمان تھے اس میں سب کا سردار کون تھا؟ یہ مالک اشتر, یہ ان سب کا جو ہے سردار تھا. باقی یہ جو لوگ ہیں کوفی, جن لوگوں نے بلایا تھا ان کو دعوت دے کے, یہ سب کے سب غدار ہیں. جی سر, جزاک اللہ خیر.